लेकिन फिर भी दिल में एक खतरा रहता है, पता नहीं कोई खुदा भी है कि नहीं है। रोजा रखते हैं, पता नहीं जन्नत है भी सही या नहीं है। बुरे काम से बचते हैं, लेकिन पता नहीं कि जहन्नम है भी या नहीं है। ये कमजोरी यकीन हमसे सारे करतूत कराती है, वरना आदमी को यकीन कामिल हो जाए कोई मतलब नहीं कि आदमी नेकी न कर न सके ते बुराई का इर्तिकाब कर सके। दुआ मांगा करो, मैं भी मांगता हूं कि या अल्लाह हमें दौलत यकीन अता फरमा, ताकि हम यूं महसूस करें कि जन्नतियों की खुशी की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही हैं और जहन्नमियों की चीखों पुकार की आवाज़ें भी हमारे कानों के पर्दों से टकरा रही है। यकीन कामिल हो जाए, जिस तरह करबला वालों को था, जिस तरह हैदर करार को था, जिस तरह खातून क़यामत को था। लोग कहते हैं कि यक इमाम हुसैन के खिलाफ ये क्यों शोरश बर्पा हो गई। मैं कहता हूँ ये कई मुसलसल इलल असबाब का नतीजा था। कत्ल हुसैन की कई कड़ियां हैं जिनको मैंने तफसील से अपनी सादतुद्दारैन में लिखा। आखिरी कड़ी पैगंबर अकरम की वफात के बाद, एक कड़ी वो है जो खातून क़यामत के मसायब की शक्ल में जाहिर हुई, फिर जनाब अमीर की शहादत के सिलसिला में, फिर इमाम हसन मुजतबा की मजलूमाना शहादत के सिलसिला में, फिर आखिर में सैयदुश्शुहदा की शहादत का वाक़या पेश आया। हालात इजाज़त नहीं देते। मेरी भी आदत है कि मैं तल्ख बातें अपनी मजालिस में बयान नहीं करता, लेकिन इतना अर्ज ज़रूर करूँगा मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, मेरे सुन्नी शिया भाइयों, हर मरने वाले की मौत का कोई सबब तो होता है। फलाने को बुखार था, फलाने को कुलांज थी, फलाने को सरसाम थी, फलाने को टीबी थी। मैं पूछना चाहता हूं हसनैन की अम्मा को बीमारी क्या थी? एक रिवायत है कि अपने बाबे के बाद 75 दिन जिंदा रही, 2.5 महीने, और दूसरी रिवायत है कि 90 दिन जिंदा रही, 3 महीने। मुझे बताओ 75 दिन वाली रिवायत को माना जाए या 90 दिन वाली? हसनैन की अम्मा की बीमारी का नाम मुझे कोई बता दे। मैं क्या अर्ज करूं, कोई गरीब तरीन आदमी किसी इलाके में मर जाए, सारे जान पहचान वाले लोग जाकर पुरसा देते हैं, फातिहा खानी करते हैं। ये तो रहमतल लिल आलमीन की वफात थी, पैगंबर खातम की वफात थी। पैगंबर की इकलौती बेटी गम की चटाई बिछाकर, माथे पे मुसीबत की पट्टी बांधकर इस उम्मीद में बैठी थी कि मेरे बाबे का कलमा पढ़ने वाले दरवाजे पे आएंगे, मुझे बाबे का पुरसा देंगे, मेरे गम में बराबर के शरीक बनेंगे, मेरे गम को गलत करेंगे। मैं क्या अर्ज करूं, मुझे माफ रखने तलख नवाई में ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब आएंगे तो कुछ आग और लकड़ियां भी साथ लाएंगे, और आवाज बुलंद आवाज से कहेंगे बाहर निकलो वरना घर को आग लगा दी जाए। ये वो मनहूस आवाज थी कि जब बीबी आलम के कानों में पड़ी, बीबी किसी शहजादे को नहीं भेजा, मुलाजमा को नहीं भेजा, फिजा को नहीं भेजा, खुद बनफ्स नफीस दरवाजे के पीछे आई और फरमाया उस घर को आग लगाओगे जिसमें फातिमा-तुज़-ज़हरा रहती, जिसमें हसनैन शरीफैन रहते हैं। आने वालों ने कहा जो भी हो, बस इतना अर्ज करूंगा कि उधर इनकार बढ़ा, इधर इसरार बढ़ा। कुछ ऐसा दरवाजे को धक्का दिया गया कि बीबी दरो दीवार के दरमियान आ गई और बीबी ने गिरते हुए आवाज दी, या फिजा इलैया फखुज़ीनी वसन्निदीनी, फिजा जल्दी आओ, मुझे सीने से लगाओ, मुझे सहारा दो कि कुल आलमों ने मेरा मोहसिन शहीद कर दिया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। यही तो वो मसाइब थे
کہ بی بی زندگی بھر جب تک جیے تو یہ مرثیے پڑھتی رہی صبح علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی بابا، تیرے بعد مجھ پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے، اگر یہ دنوں پر مصیبتیں آتی تو راتوں کا لباس بدل لیتے، لہذا بی بی غموں میں کوڑ کوڑ کر 2.5 یا 3 مہینے کے اندر اپنے باپے سے جا ملی اور حیدر قرار کو ماتمدار اور غم گسار چھوڑ کے چلی گئی، اپنے بچوں کو یتیم بنا گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آج گھر جلانے کی دھمکیاں نہ دی جاتی تو شہادت حسین کے بعد امام کے خیموں کو آگ نہ لگتی، اور بی بی یہ کہتے ہوئے باہر نہ نکلتی کہ واہ حجابا ہے پردہ ہے پردہ، آل ابو تراب کو جا، علی و بطول کی شہزادیاں کو جا، اور بے مکنہ و چادر باہر نکلنا کو جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے بانیان مجالس کے مرحومینوں مرحومات کی روحوں کو شاد کام کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کا ثواب، ان دورتوں صورتوں کا ثواب اور باقی ان خرچ اخراجات کا ثواب بانیان مجالس کے بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں ان کی روحوں کو پہنچا، ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو سب کو لباس صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین مسلمین پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دولت اولاد صالح سے محروم ہیں ان کو جناب اصغر و اکبر کی شہادت کا صدقہ صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، تمام اہالیان پاکستان کو مل جل کر پاکستان کے اس مشکل وقت سے مشکل اپنا گھڑی سے مشکل دلدل سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما، دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما، بھائی چارے کی فضا کو عام و تام فرما، عالم اسلام کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کے برے ارادوں کو خاک میں ملانے کی سعادت عطا فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور حشر و نشر 4 معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی و اہل بیتہ المعصومین، اللہم صلی علی محمد۔ جی انٹرنیٹ سے جو سوالات ہیں پہلے میں وہ پڑھتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سجدہ تعظیمی کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کی شریعت میں، میں نے غالباً پرسوں بیان بھی کیا تھا، ہر قسم کا سجدہ سوائے ذات خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدم کی مثال دیتا ہے تو وارثان علم قرآن نے واضح کیا کہ سجدہ خدا کو کیا گیا تھا آدم کو قبلہ بنا کر، لہذا سجدہ تعظیمی ہو یا تعبیدی ہو، ہر قسم کا سجدہ ذات پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 بار جھوٹ بولا تھا۔ یہ جب سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، سنی ہوں یا شیعہ سب کا اتفاق ہے، شیطان نے بھی خود کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اگر اللہ کے نبی بھی مخلص بندے نہیں تو پھر کون ماں کا بیٹا کون ہے؟ لہذا شیطان بھی مانتے کہ میں نبیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، کہ جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں شامل ہے، کہ جناب ابراہیم اگر 3 دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو خدا تو فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین،
لہذا اگر کوئی ایسی روایت ہے خواہ بڑی کتاب میں ہے یا کسی چھوٹی میں، وہ روایت جب قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ پھینک دینی چاہیے۔ لہذا جناب اسماعیل جناب خلیل کو خالق نے جب صدیق کہا ہے تو اگر کوئی ایسی روایت ہے جس مذہب کی کتاب میں ہے اس کو دیوار پہ پھینکو، جو روایت قرآن سے ٹکرا جائے وہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہوتی۔ جی کیا صدقے کے پیسے کسی شیعہ ٹی وی کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک شیعہ ٹی وی پیسے مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ صدقے کے پیسے ہمیں دے۔ صدقے کا پیسہ سنی شیعہ کا کوئی قید نہیں ہے، صدقہ جو ہے صدقہ وہ تو آپ کو روٹی کا ٹکڑا کتے کو بھی ڈال دے تو ثواب مل جاتا ہے جی۔ لہذا اگر کوئی مستحق ہے صدقہ لینے کا، خواہ وہ ٹی وی ہو یا کوئی ریڈیو ہو یا کوئی آدمی ہو یا کوئی ادارہ ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی دینی مدرسہ ہو، کوئی رفاعی ادارہ ہو، ہر اس جگہ لگ سکتے جہاں کوئی خیر کی توقع ہو، کوئی اچھا کام کر رہا ہو، بس بات۔ جی وہ کہتا ہے کہ میں فقہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے اور میری بیوی اہل سنت سے ہے اور ہمارا نکاح اہل سنت والا ہوا ہے، کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ یقیناً صحیح ہے۔ شیعہ کے طریقے پر پڑھا جائے یا اہل سنت والجماعت کے طریقے پر، یہ سمجھ لے سارے اور سن لیں کہ نکاح کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے ایجاب، دوسرا ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے قبول، تیسرا ہوتا ہے حق مہر۔ ہمارے فرق یہ ہے کہ ہم عام طور پر نکاح عربی میں پڑھتے ہیں، ہمارے برادران اسلامی اہل سنت والجماعت پنجابی اردو میں اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ نکاح عربی میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس زبان میں پڑھا جائے نکاح نکاح ہوتا ہے۔ لہذا بیوی ہے سنی کہ شوہر ہے شیعہ، اہل سنت نے پڑھا تو یقیناً اگر ان کی ذبح شدہ حیوان آپ کھا سکتے ہیں تو ان کا نکاح پڑھا ہوا کہ وہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا پڑھے یا ان کا پڑھے، سارے مسلمان ہیں اور نکاح ان کا صحیح ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ جو مولوی صاحبان کہتے دوبارہ پڑھاؤ، وہ کوئی دیب اپنی گرم کرنا چاہتے۔ جی یہ لیڈیز کی طرف سے سوال آیا ہے کہ وضو کرنے کے دوران کیا سر سے اگر دوپٹہ ہونا ضروری ہے؟ اگر دوپٹہ دونوں اگر کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا تو دوپٹہ سر پہ کرنا ضروری نہیں، ہاں جب نماز پڑھنی ہو تو پھر دوپٹے کا لینا واجب ہے۔ سجدہ شکر جو نماز پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، کیا یہ شرط ہے کہ اس سجدے کو ہر حال میں ادا کیا جائے؟ نو جی، جب ہے سنت تو ہر حال میں تب واجب ہوتا کہ واجب ہوتا۔ سجدہ شکر ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کی عبادت آپ نے کی تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو پھر اللہ کا سجدہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس عبادت کی سعادت نصیب فرمائی۔ لہذا سجدہ شکر نہ بھی کیا جائے یہ سنت ہے، کوئی واجب نہیں، لہذا کیا جائے تو کار ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی کار عذاب نہیں۔ جی آج کل انٹرنیٹ پر مذہب شیعہ پر خاصے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک متاح کے بارے میں بھی ہے اور بعض بدنام عورتوں کو اس پر پیش کر کے یہ محترم دیکھیے نا، ٹی ویوں پر سب کچھ ہوتا ہے، انٹرنیٹ آنے کے بعد بڑا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ میں اتنا سے عرض کروں گا، اس موضوع پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تھوڑے اختلافی مسائل ہیں اہل سنت اور شیعوں کے، اس میں مدعا بھی شامل ہے۔ میری ایک تجلیات صداقت سامنے رکھ لیں اور ہر اعتراض کا جواب آپ کو دندان شکن جواب مل جائے گا کہ مدعا کس طرح حلال ہے، تو کس طرح جائز ہے، تو کس طرح سب مانتے ہیں کہ اللہ نے حلال کیا، پیغمبر نے حلال کیا، صحابہ صحابیات نے اس پر عمل کیا، پھر کس دور میں اس کو حرام کیا گیا، کیوں حرام کیا گیا۔ یہ داستان طویل ہے اور اس اختلافی مسائل کا چھیڑنا آج کل حالات کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے کہ نفرتیں پہلے بہت پھیل چکی ہیں، اب محبت بانٹنے کی ضرورت ہے اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بعض لوگ
बाजमात नमाज में मोबाइल बंद करना भूल जाते हैं, अगर दौरान नमाज फ़ोन की घंटी बजे और उसे बंद कर दिया जाए जिससे नमाज तो कोई खलल नहीं पड़ता। एक होता है फेल कलील, एक होता है फेल कसीर। आपके जिस्म में मच्छर बैठ गया, आप जरा या खुजली आ गई, आप जरा खुजल लेते हैं, या मच्छर मक्खी आ गई उसको उड़ा देते हैं। फेल कलील से नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता फेल कसीर वो काम किया जाए कि जिससे देखने वाला कहे ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये तो पगड़ी बांध रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये तो माशाअल्लाह वर्जिश कर रहा है, ऊपर बैठता उठता रहा है। इस किस्म का कोई फेल कसीर हो जिससे आदमी की नमाज की शक्ल बदल जाए, उससे नमाज बातिल होती है। आपकी जेब में है और वो घंटी बजी, आप अचानक थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के उसको दबा देते हैं, ये फेल कलील है। इस पर इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता बिल यकीन। जी जनाब अली अलैहिस्सलाम के दौर खिलाफत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम